مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک استاد کلاس میں پڑھا رہا تھا تو کسی بچے نے سوال کیا کہ استاد یہ درد کیا ہوتا ہے اور لوگ کیوں کہتے ہیں کہ صبر کرو اور کس طرح ہم صبر کریں۔ ڈیلی موٹیویشنل ویڈیوز میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ استاد نے بورڈ مارکر اٹھایا اور بورڈ کے اوپر لکھا لفظ درد۔ اب اس بچے سے کہا کہ اس لفظ کو الٹا کر کے لکھو۔ اب اس بچے نے کہا کہ جو پہلی والی دال ہے اس کو آخر میں لکھو اور آخری والی جو دال ہے اس کو پہلے لکھو۔ اس بچے نے ایسا ہی کیا تو کہا اب لفظ کو پڑھو۔ اب اس نے پھر پڑھا تو وہ لفظ پھر بھی درد ہی تھا۔ تو استاد نے اس موقع پر اس قدر خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا کہ جب لفظ درد جو ہے وہ اس قدر شدت والا اور اس قدر تکلیف دہ ہے کہ اگر اس کو چینج بھی کر دیں، یعنی کہ پہلے والے کو آخر میں آخر والے کو پہلے کر دیں تو یہ پھر بھی درد ہی رہے گا، یہ کسی اور لفظ میں بدلے گا نہیں۔ جب یہ لفظ درد نہیں بدلتا تو وہ جس شخص کو تکلیف ہے اس شخص کا جو درد ہے وہ کس طرح بدلے گا؟ یہ صرف اسی شخص کو پتہ ہے کہ جس کو درد ہے، جو اس وقت تکلیف برداشت کر رہا ہے، صرف اسے ہی پتہ ہے کہ اس کی اس وقت کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ ایک ہاتھ ہے اور اس ہاتھ کے اوپر جس انگلی کو لگی ہے صرف اسی انگلی کو زیادہ تکلیف ہوگی، باقی انگلی بے شک جیسا مرضی اس کا ساتھ دیں، لیکن اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے جس کو لگی ہوئی ہے، جس کے اوپر تکلیف ہے، جو درد میں ہے، صرف اسی کو پتہ چلے گی۔ بالکل اسی طرح جو شخص درد میں ہے، جو تکلیف میں ہے، ارد گرد کے لوگ جو مرضی کہیں، جس طرح مرضی کر لیں، لیکن اس کی تکلیف کم نہیں ہوگی، کیونکہ اسے خود پتہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ درد جو ہے وہ خود فیس کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ درد کیا ہے۔ تو اب بچے نے کہا استاد یہ تو پتہ چل گیا کہ درد کیا ہے، اب اس درد سے ہم کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ تو استاد نے کہا کہ جب اس لفظ کو ہم الٹا کر کے بھی لکھ لیں پھر بھی یہ لفظ درد ہی رہے گا، تو اب اس کو نجات پانے کے لیے ایک بہت ہی سمپل سا فارمولہ ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ جو درد کی پہلی والی دال تھی اس کو ریموو کر دیا۔ اب وہ لفظ اس نے کہا اب اس لفظ کو پڑھو، بچے نے پڑھا تو وہ بن گیا رد، یعنی کہ اب جو درد ہے آپ اس کو رد کر کے، جب اس درد کو آپ اس درد کی پہلی دال کو آپ رد کر دیں گے، اس کو ریز کر دیں گے تو آگے رہ جانا لفظ جو ہے وہ رد ہے، یعنی کہ آپ اس کو درد کو رد کر دیں، اور یہ ایسا کرنا ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ایسے وقت میں کوئی دوسرا شخص آپ کے اس قدر قریب، آپ کا عزیز، وہ شخص کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس کی پہلی دال کو رد کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، پہلی جو دال ہے اس کو ریموو کرے گا۔ اس نے کہا جس طرح میں نے یہ لفظ درد وائٹ بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا، میں نے اس کے پیچھے دوسرا بندہ، میں نے آ کے اس کو ریموو کیا تو وہ کیا بن گیا رد۔ اب جو وائٹ بورڈ کے اوپر درد لکھا ہوا تھا وہ اب درد نہیں، وہ رد ہو چکا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی دوسرا شخص آ کے دوسرے انسان کی تکلیف کو، اس کی پہلی دال کو، صرف ایک لفظ کو ہٹائے گا تو اس شخص کا جو درد ہے وہ درد اب رد ہو جائے گا، وہ درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب آپ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھیں، درد میں دیکھیں تو کوشش کریں کہ اسے یہ نہ کہیں کہ یار صبر کر، ہاں ٹھیک ہے یہ بھی کہیں، اسے دلاسا بھی دیں، لیکن ساتھ میں کوشش کریں کہ اس شخص کی جو پہلے دال کی جو درد کی جو پہلی دال ہے اسے ہی ریموو کر دیں، تاکہ وہ جو درد ہے وہ درد اب درد نہیں بلکہ رد ہو جائے، جس کا مطلب ختم۔ تو اسی طرح ہم درد کو ختم کر سکتے ہیں، دوسرے کا ساتھ دے کے، دوسروں کی مشکلات کو بانٹ کے، دوسروں کے ہر طرح کی جہاں تک ہم جا سکتے ہیں ان کی مدد کر کے، اور ہر زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہمسفر ضرور ہوتا ہے جو اس کے درد کو رد میں کنورٹ کرتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی باپ کی، کبھی بہن کی، کبھی بھائی کی، کبھی دوست کی، اور کبھی بیوی کی شکل میں وہ ہمسفر ساتھ موجود ہوتا ہے جو اس شخص کے درد کو رد میں بدلتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو ڈھونڈیں، ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کے چلیں جو آپ کے درد کو رد میں بدلیں، نہ کہ درد کو اسی طرح پھر گھما پھرا کے اس درد کو درد ہی رہنے دیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اگر پسند آئی ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے درد کی بجائے رد بننا سیکھیں، درد کی دال کو ریموو کرنا سیکھیں۔ جزاک اللہ۔